انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں کیا وہ بھی وہی ہوتے ہیں، اور کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کیا وہ بھی سچے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے کہ انبیاء کرام کو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے؟ تو اس مسئلے کے اندر اس کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ خواب عام انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، اور عام انسانوں کے بھی خواب ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی بعض روایات میں یہ مضمون آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے اور بھی دیگر کتابوں میں ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے مبشرات کے علاوہ اور کوئی چیزیں باقی نہیں ہیں۔ پھر مبشرات سے یعنی کہ کیا مراد ہے، یعنی عرض کیا، پوچھا صحابہ کرام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات سے مراد نیک خواب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں، یعنی نیک خواب کا اس میں ذکر آتا ہے۔ تو یعنی نیک خواب، اب خواب کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک قسم تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک انسان کے اپنے تخیل کی گیم ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ کا یعنی خیالی وہ دنیا میں بس رہا ہوتا ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے تو وہ اس کی گیم ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ یعنی انسان کو متشکل ہو کر نظر آنے لگتا ہے خواب میں۔ تو اس کے برعکس اس سے معلوم ہوا کہ عام جو بندہ ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کے 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا کون سا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کون سا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اور کون سا خواب اس کے تخیل کی گیم ہے۔ اس کے برعکس جو انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے خواب میں شیطان بھی آمیزش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ان کے تخیل کی گیم ہے وہ بھی ان کے اس میں نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سورہ صافات میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ایک خواب دکھلایا تو وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کر گزریے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یوسف میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید میں، سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے وہ بیان کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام یعنی اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے والد، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی آگے جا کر جب وہ خواب، جب اس کی تعبیر پوری ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یوسف میں ہی کہ اے والد، یہ اس خواب کی تعبیر ہے، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے، یہ جو اس سے پہلے میں نے دیکھا ہے، جسے میرے رب نے حق اور سچ کر دکھایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے اور ان کے خواب سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خواب میں دکھلایا جاتا ہے وہ وحی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی تعویل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچ کر دکھاتے ہیں۔ پھر اگر آپ شرح مشکل الآثار، ایک امام طحاوی کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو خواب ان کا مذکور ہے تو اس کے بارے میں منقول ہے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہے اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قصہ ہے قرآن مجید میں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ پھر مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابتدا ہوئی نبوت کی تو وہ سچے خوابوں سے ہوئی جو کہ نیند میں آیا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھا کرتے تھے تو وہ روز روشن کی طرف واضح ہو جاتا تھا اور وہ بالکل سچ ہو جایا کرتا تھا۔ پھر صحیح بخاری میں ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے یہ بات آتی ہے، ان سے روایت آتی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، اور ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے،
بعض فرشتوں نے کہا کہ یعنی کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور ان کا دل جاگ رہا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی آنکھیں سوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سویا کرتا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اب آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ یعنی عام انسان جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا کانشیس مائنڈ ہے تو وہ بھی ایک قسم کا سو جایا کرتا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اسے متشکل ہو کر نظر آتا ہے۔ اور جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت سے ہم نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں یعنی خواب کی جو 3 قسمیں ہیں، یعنی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور انسان کے اپنے خیالی جو دنیا ہے اس کے اندر سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شیطان کے اس سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے جو شیطان کے خواب ہوتے ہیں، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے خیالی یعنی خیالی ایک بشری تقاضے کے تحت جو خیالی اس سے وہ پیدا ہوتے ہیں خواب، تو اس سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور دل کے یعنی کہ سونے کا مطلب یہ ہے یا دل کے جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا دل غافل نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے کسی چیز سے تبھی اس کے اندر یعنی کوئی خیالی اس کے اندر گیم ہونا شروع ہوتی ہے، اور تبھی اس کے جو شیطان ہے اس کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، یعنی آنکھیں انسان کی دیکھتی ہیں لیکن دل اس کا غافل ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، جو کہ چیزوں کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو چیز انہیں دکھلائی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور بالکل سچ ہوتی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، کسی قسم کا ان کے اندر کوئی وسوسہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کی طرف سے ہے، بلکہ انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یعنی انہیں ڈاؤٹ تھا اس میں۔ انہیں ڈاؤٹ بالکل بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ یعنی کوئی جابرانہ انداز نہ ہو یا وہ بچہ ڈر نہ جائے ایک دم اس خواب سے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یعنی اس طرح کی، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا کسی بندے کو یار آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، میں نے اس طرح کی جو ہے نا وہ یعنی میرے ساتھ صورت پیش آئی ہے یا میرا اس بارے میں یہ خیال ہے، تو انسان اس طرح کر کے دوسرے کے سامنے بات پیش کرتا ہے تاکہ دوسرا بندہ انسیت کے ساتھ، مانوسیت کے ساتھ اس چیز کو قبول کرے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرے۔